اور ڈی آر او سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو آج رات ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو درخواست پر مزید کارروائی سے روک دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ دے کر اپنی حدود سے تجاوز کیا۔ سنگل جج لاہور ہائی کورٹ نے غیر معمولی عجلت میں فیصلہ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے غیر ذمہ داری اور جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ سنگل جج کے فیصلے سے پورے ملک میں الیکشن کا عمل رک گیا۔ کسی کو جمہوریت ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک شخص نے ایسا کیا۔ بظاہر عمیر نیازی نے جمہوری عمل میں رکاوٹ ڈالی، کیوں نہ عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھی نوٹسز جاری، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ درخواست گزار عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلانے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ کیا تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں انتخابات نہ ہوں؟ یہ سوال کیا گیا۔ آر اوز اور ڈی آر او سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ الیکشن کمیشن کو آج رات ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو درخواست پر مزید کارروائی سے روک دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ دے کر اپنی حدود سے تجاوز کیا۔ سنگل جج لاہور ہائی کورٹ نے غیر معمولی عجلت میں فیصلہ دیا۔ ہائی کورٹ نے غیر ذمہ داری اور جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ سنگل جج کے فیصلے سے پورے ملک میں الیکشن کا عمل رک گیا۔ جہاں سے عباسی ہمارے نمائندے ان سے اپڈیٹس جان لیتے ہیں۔ جہاں سے عباسی، تفصیلی حکم نامہ سامنے آ سکا؟ جی دیکھیں، پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایک اور بڑا فیصلہ جو قیاس آرائیاں جنم لے رہی تھیں کہ انتخابات ڈیلے ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اس کیس پر سماعت کر کے یہ اس حوالے سے جو ہے بالکل واضح کر دیا ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد در حقیقت جمہوریت ہے اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنے دیں گے، یعنی ہم جمہوریت کو پٹری سے نہیں اترنے دیں گے۔ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کے حوالے سے جس طرح سے بیوروکریسی سے الیکشن کمیشن نے جو لوگ لیے، پھر ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، اس پورے عمل کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے، ایک درخواست گزار جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ان کی اس درخواست کی بنیاد کے اوپر اس کو معطل کر دیا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی جو ہیں، انہوں نے اپنی جو علاقائی حدود ہے اس سے تجاوز کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں وہ صرف پنجاب کی حد تک نہیں تھے، پورے ملک کے آر اوز اور ڈی آر اوز جن کی تعداد سپریم کورٹ میں 1040 یا 1042 بتائی گئی، تو وہ تمام اس فیصلے سے متاثر ہی ہوئے۔ سپریم کورٹ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ملک میں انتخابات نہیں ہو رہے، انتخابات کا انعقاد کیا جائے، اسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا ایک درخواست گزار وکیل عمیر نیازی لاہور ہائی کورٹ جاتا ہے اور پھر وہاں سے پورے ملک کا جو الیکشن پروسیس ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس حکم نامے میں یہ بھی کہا کہ جسٹس باقر نجفی جو ہیں انہوں نے غیر ضروری طور کے اوپر جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ سپریم کورٹ نے تمام ریکارڈ اس کیس کا اپنے پاس منگوا لیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگ چل رہی تھی اس پہ سٹے دے دیا ہے، اس کی پروسیڈنگ کو روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ہے کہ عمیر احمد نیازی کو یہ علم تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس کی وجہ سے مشاورت ہوئی الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے مابین، اور پھر اس کے بعد 8 فروری کو انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تاریخ طے ہوئی، تو انہوں نے ہائی کورٹ جا کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ اس بنیاد کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی چلانے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ عمیر نیازی کے خلاف، اور سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ عمیر نیازی وضاحت کریں توہین عدالت قانون کے تحت ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ چلائی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج رات ہی 12 بجے سے پہلے الیکشن کمیشن کو الیکشن پروگرام جاری کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جب یہ آرڈر لکھوایا جا رہا تھا تو سیکرٹری الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ابھی وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بالکل واضح کیا
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ابھی 12 بجنے میں 3 گھنٹے باقی ہیں، آپ نے شیڈیول اپنے طور کے اوپر کوئی طے کیا ہوگا، اس کو آج ہی 12 بجے سے پہلے جاری کریں۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی اہم ریمارکس دیے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ کہا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ملک میں انتخابات نہ ہوں؟ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات ہوں، پھر جب انتخابات کی تاریخ متفقہ طور کے اوپر طے ہوئی تو پھر کیوں ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا؟ کافی سخت حکم نامہ لکھوایا گیا ہے جسٹس باقر نجوی کے خلاف کہ انہوں نے اپنی جو حدود سی اس سے تجاوز کیا، جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور اس غیر ضروری جلد بازی کے سبب پورے ملک میں جو الیکشنز کا پروسیس ہے وہ رک گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ جب اس کیس کی سماعت ملتوی ہو رہی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں چھٹی پہ چلا جاؤں، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ سماعت ملتوی کر دی۔ جی صحیح۔ اچھا جہاں زیب یہ بھی بتائیے گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اس کے اوپر فیصلہ کیا آیا ہے، اور اس کے علاوہ عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کا جو نوٹس تھا وہ جاری کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، عمیر نیازی کو کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر کے یہ ان سے وضاحت مانگی گئی ہے کہ آپ پیش ہوں اور بتائیں کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عدالت کی توہین کی جائے تو پھر اس کے لیے پہلے سٹیج پہ اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اس پہ اگر کورٹ مطمئن نہ ہو اور اگر توہین کرنے والا غیر مشروط معافی مانگ لے تو پھر یہ کورٹ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کو معاف کرے یا نہ کرے۔ دوسری جانب دیگر سیاسی جماعتیں تو پہلے ہی یہ اعلان کر چکی ہیں کہ ہم ہائی کورٹ میں اس کیس میں جو ہے وہ فریق بننے جا رہے ہیں، تو اب ہائی کورٹ کی لاہور ہائی کورٹ کی جو پوری پروسیڈنگ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے روک دی ہے، اور جو اس پروسیڈنگ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ عام انتخابات ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانزیب عباسی بھی، آپ سے ہم اپڈیٹ جانتے رہیں گے۔ جہانزیب، آپ نے تمام تر جو کارروائی تھی اسے بھی آگاہ رکھا ہمارے ناظرین کو۔ ہمارا پینل بھی ہمیں جوائن کر چکا ہے جس میں سینئر اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب، عامر الیاس رانا صاحب اور رحمان رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کو ویلکم کہیں گے۔ چودھری صاحب، کتنا اہم تھا یہ جو کنفیوژن ایک پیدا ہو چکی تھی، ایک ہیجانی کیفیت تھی کہ انتخابات کا انعقاد ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ کتنا تاریخی سمجھتے ہیں آج کا؟ دیکھیں، 3 لحاظ سے یہ فیصلہ تاریخی ہے۔ پہلی جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر جو ہائی کورٹس ہیں ان کی حدود طے ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کراچی کی ہائی کورٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کا فیصلہ کر دیتی ہوتی تھی۔ کوئی شخص پشاور چلا جاتا تھا، وہاں سے ایک سنگل بینچ کا فیصلہ آ جاتا تھا پورے پاکستان کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تو پاکستان تحریک انصاف بار بار جاتی رہی، لیکن آج کے فیصلے نے یہ طے کر دیا ہے کہ اب آئندہ جو ہائی کورٹس ہوں گی وہ وفاق کے ایشوز کے اوپر کوئی کیس نہیں لے سکیں گی۔ تو پہلی بات تو یہ طے ہوئی اور یہ بہت اچھا مائل سٹون ہے۔ اس کے بعد ایک کلیئرٹی آ جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو پٹیشن تھی یہ صرف عمیر نیازی صاحب نے اپنے بہاف پہ کی تھی یا عمران خان صاحب کی اجازت سے کی تھی۔ اگر عمیر نیازی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ پٹیشن دائر کر دیں، تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس شروع ہو جائے گا، جو بڑا سیریس ہوگا ان کے خلاف، اور میرا خیال ہے اتنا سیریس ہوگا کہ عمران خان صاحب اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ اب عمیر نیازی صاحب کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی میں نے اپنے طور پہ کیا تھا کیس اور وہ معافی مانگ لے عدالت سے۔